باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزاداران امام مظلوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم اپنی باعظمت کتاب قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے کہ میرے نزدیک دین اسلام ہے، وہ دین اسلام کی جو ایک مکمل دین ہے، ایک کمپلیٹ دین ہے، جس دین کو لوگوں کے درمیان نشر کرنے کے لیے خداوند عالم نے کبھی نبیوں کو بھیجا، کبھی اماموں کو بھیجا۔ جب سلسلہ نبوت کا خاتمہ ہونے لگا، اختتام پر پہنچنے لگا، یقیناً اس کے بعد بھی خدا چاہتا ہے کہ ہدایت لوگوں کے درمیان پہنچتی رہے، اور ہر دور میں اللہ نے ایک ہادی کا انتظام کیا۔ لہٰذا بعد نبوت جب سلسلہ نبوت مکمل ہو رہا ہے، اس کے بعد خداوند عالم نے یقیناً امامت کا آغاز کیا اور ہر دور میں ہادی برحق کا انتظام کیا، تاکہ یہ بہترین دین اسلام لوگوں تک پہنچ سکے۔ بے شک یہ دین اسلام کی جو اس قدر مکمل دین نظر آتا ہے کہ جس کا ہر ایک حکم اگر ہم غور کریں، جو کچھ بھی اللہ نے حکم دیا ہے اس کے متعلق اگر ہم غور کریں تو واقعاً اس میں ایک بہترین راز خداوند عالم کا ہے جو اس نے ہمارے سامنے عیاں کیا ہے، کہ جس کے ذریعے سے انسان بہترین فلاح حاصل کرتا ہے، بہترین کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور خدا کا حکم اس انداز سے اس دین اسلام کے ذریعے سے پہنچایا جاتا رہا کہ جس کے ذریعے ایک انسان نہ خود کے لیے، نہ صرف یہ کہ صرف اپنے لیے، بلکہ وہ سماج کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے بھی بہترین ایک فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم فروع دین کی اگر بات کریں کہ جب اس فروع دین میں جہاں پر ہمیں عمل کرنا ہے، جہاں پر عمل کے ذریعے سے ہمیں خدا کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، جب بات فروع دین کی آتی ہے تو وہ 10 چیزیں ہمارے ذہنوں میں واضح نظر آتی ہیں، یعنی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرہ، یہ تمام تر چیزیں اگر ہم غور کریں، روایات کے متعلق ہم جاننے کی کوشش کریں تو ہم پاتے ہیں کہ یہ جو خدا کا حکم آیا، جو فروع دین کے اعتبار سے خداوند عالم ہمیں باعمل دیکھنا چاہتا ہے، اس کے پیچھے بھی بہترین حکمت پروردگار عالم کی رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نماز کی بات کرتے ہیں، نماز جو کہ انسان کو بے حیائی سے، فحشائی سے روکتی ہے، خود قرآن مجید میں نماز کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحشائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ انسان گمراہی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اگر وہ نمازی ہے، اگر وہ نماز پڑھتا ہے۔ انسان نماز کے ذریعے سے خدا کے سامنے سجدہ اس کا کرتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، یعنی کہ غرور سے بھی وہ انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ روزہ ایک ایسا خدا کا حکم کہ جس کے ذریعے سے ایک عام انسان کی، ایک غریب کی بھی بھوک اور پیاس کا اندازہ اس انسان کو بھی ہو جائے کہ جس نے اس دنیا میں کوئی مصیبت یا بھوک اور پیاس کا دور نہیں دیکھا ہے۔ لہٰذا یہ احساس بھی ہو جائے ان امیروں کو یا مالداروں کو یا ان لوگوں کو کہ جنہیں بآسانی ان کا رزق مل جایا کرتا ہے، تو لہٰذا ایک غریب کی بھوک اور پیاس کا بھی اندازہ ہو جائے۔ لہٰذا اللہ نے روزے کا بھی حکم دیا، فلسفہ روزے کا یہی ہے، اور یہ جو واجب امر ہے خدا کی طرف سے، اس کا ثواب بھی خدا نے بے حد زیادہ عطا فرمایا۔ حج جیسی عبادت کو ہمارے لیے اللہ نے واجب قرار دیا کہ اگر انسان استطاعت رکھتا ہے، اتنی دولت رکھتا ہے، مالیت رکھتا ہے، تو لہٰذا اس پر حج واجب ہو جاتا ہے۔ یہ حج کہ جس کے ذریعے بھی ہمیں پیغام مل رہا ہے، حج میں جو کچھ بھی انسان عمل انجام دیتا ہے، اگر اس کے بارے میں غور و فکر کرے تو ہر ایک سے ایک میسج زمانے کو جا رہا ہے۔ مثلا جو صحیح کرنا حج میں، اس کے ذریعے بھی ایک میسج جاتا ہے کہ انسان کو کوشش کرنی ہے، انسان کو جد و جہد کرنا ہے تاکہ وہ اپنے خدا کی، اپنے رب کی خوشنودی کو حاصل کر سکے، اپنے مقصد تک وہ پہنچ سکے، کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف بڑھ سکے۔
کہ ہم دیکھتے ہیں صحیح کے ذریعے سے جو ہمیں کہا گیا، جس کی اپنے آپ میں تاریخ پائی جاتی ہے بی بی کی کس طرح سے انہوں نے صحیح کیا اور اس کی ایک یہ رائج کر دیا گیا اس عبادت کے ذریعے، اس بات کو جس کے ذریعے ہمیں بھی متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی میں کوشش کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں۔ حج کے موقع پر شیطان کو کنکری مارنا، پتھر مارنا، تو کیا فقط اس سے مراد یہی ہے کہ وہاں پر اس کنکر کو مار کر کے ہم نے اس سے کوئی میسج، کوئی پیغام حاصل نہیں کیا، بس ایک عمل انجام دے دیا؟ یقیناً وہ عمل ہے اپنی جگہ، لیکن ساتھ ساتھ اس کا پیغام بھی ہم سمجھے کہ اس کے ذریعے سے باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ایک ہمت انسان کو ملتی ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسی گمراہی والی باتیں یا ایسی شخصیت یا ایسے لوگ اس کے سامنے ہیں جو فتنہ اور فساد کی طرف اسے لا رہے ہیں، گمراہی کی طرف لا رہے ہیں، کس طرح اس سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے، کنارہ کشی اختیار کرنی ہے، اس عمل کے ذریعے سے بھی یہ میسج، یہ پیغام انسان حاصل کر سکتا ہے۔ ایک بہترین اگلی عبادت جیسے کہ زکوٰۃ و خمس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو خداوند عالم نے اس کے ذریعے سے اس طبقے کو یاد رکھا ہے جو ضرورت مند ہے، جو کہ حاجت مند ہے، ان کا بھی خیال رکھا ہے۔ یعنی ہم اپنے واجبات کو جو انجام دے رہے ہیں، ہمیں جو ثواب مل رہا ہے، اس سے دوسروں کو بھی اللہ نے کنیکٹ کر دیا، جو ضرورت مند ہیں، جو حاجت مند ہیں، اللہ نے انہیں بھی جوڑ دیا تاکہ اس کے ذریعے سے ان کا بھی فائدہ ہوتا رہے۔ جہاد کا ایک ایسا حکم اللہ نے دیا کہ اگر معاملہ دین پر آ جائے، اگر حق و باطل کا معاملہ آ جائے تو لہٰذا اس وقت جہاد کے لیے اٹھ کھڑا ہونا انسان کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ اگلا جو امر ہے جس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنا۔ بے شک یہ بہترین وہ کام، وہ حکم ہے جسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں کو نیکی کی ہدایت کریں گے، نہیں بھی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اسے واجب قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ کام ہمیں انجام دینا ہے۔ اگر آج زیادہ تر جو ہم اکثر و بیشتر لوگوں کی زبانی یہ سنتے ہیں، بعض دفعہ ہم بھی اپنے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، ہم دوسرے کے عمل کے ذمہ دار نہیں، ہمیں انہیں سدھارنے کی ضرورت نہیں، ہم خود کو بہتر بنا لیں۔ اب اپنے آپ کو بہتر بنانا انسان کے لیے جتنا زیادہ ضروری ہے، یہ یقیناً کہ وہ سب سے پہلے آغاز اپنے آپ سے ایک انسان کرے۔ جب وہ برائیوں کو سماج سے ختم کرنا چاہتا ہے یا اچھائیوں کو لوگوں کے درمیان رائج کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو اچھائی کی جو ہے اہمیت سمجھانا چاہتا ہے، تو انسان کے لیے ضروری پہلے خود ان چیزوں کو وہ اپنے اوپر اپلائی کرے، یعنی خود اچھائی کی طرف بڑھے، خود کو برائی سے روکے۔ یہ ایک سسٹم ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ اپنے بارے میں فقط سوچے کہ میرے اعمال اچھے ہو جائیں، میں خود کو برائی سے روک لوں، میں گمراہی پر نہیں جا رہی ہوں یا میں گمراہی پر نہیں جا رہا ہوں، یہ کافی ہے نہیں، بلکہ اب اس کے لیے اگلا قدم یہ بھی ہوگا کہ وہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے، انہیں بھی برائی سے روکے۔ تو لہٰذا یہ ایک ایسا واجب عمل ہے کہ جس کی ادائیگی ضروری ہے۔ یہ ماہ محرم کی جو 2.25 ماہ کا غم جو آغاز جس کا ہو چکا اور آج 8 محرم کی تاریخ ہے، مسلسل ان مجلسوں میں جتنی بھی مجلسیں ہوتی رہیں گی، ان مجلسوں کا مقصد بھی وہی ہے کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا، اور وہ مقصد یہی امر و نہیں تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ مولا حسین نے واضح طور پر بیان فرمایا تھا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے چلا ہوں، اور امت کی اصلاح کرنے کے لیے جو راستہ مولا نے اپنایا ہے وہ تھا امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا، یعنی لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینا اور انہیں برائی سے روکنا۔ تو لہٰذا اس عمل کی طرف بڑھنا ہمارا فریضہ ہے، ہمیں بھی اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ اگر انسان امر و نہی کے اعتبار سے وہ غافل ہو جاتا ہے اور وہ خیال نہیں کرتا ہے تو وہ بھی عذاب کی زد میں آ سکتا ہے، خدا کی طرف سے اس پر بھی عذاب آ سکتا ہے، یعنی خداوند عالم کی طرف سے اس کی ناراضگی وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کی ہم مثال اس طرح سے سمجھے کہ امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے ایک بہترین نبی تھے جناب شعیب علیہ السلام۔ جناب شعیب علیہ السلام کو ایک مرتبہ خداوند عالم نے وحی نازل کی اور یہ ان کے سامنے وضاحت کی کہ میں تمہاری قوم پر عذاب نازل کرنے والا ہوں، 1,00,000 جو افراد ہیں ان پر عذاب نازل ہوگا، جس میں سے 40,000 جو بدکار ہیں ان پر عذاب بھی نازل ہوگا، اور جو 60,000 نیکوکار ہیں ان پر بھی عذاب نازل ہوگا۔ جناب شعیب علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، بار الہ، جو بدکار ہیں ان پر اگر عذاب آ رہا ہے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن 60,000 افراد جو نیک ہیں ان پر عذاب کس بنا پر؟ پروردگار عالم اس بات کو میرے لیے واضح کر دے۔ خداوند عالم نے اس بات کو اس طرح سے واضح کیا کہ اے شعیب،
بے شک وہ افراد 60,000 افراد جو کہ ہیں نیک لیکن ان پر بھی عذاب نازل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گنہگاروں سے ملتے ہیں اور انہیں ان کی اس برائی سے روکتے نہیں ہیں، انہیں اچھائی کی دعوت نہیں دیتے ہیں۔ تو چونکہ یہ گنہگاروں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، ان سے تعلقات بھی رکھتے ہیں اور انہیں برائیوں سے روکتے نہیں ہیں اور انہیں اچھائیوں کی طرف لانے کی کوشش نہیں کرتے، لہٰذا اس بنا پر ان پر بھی عذاب نازل ہوگا۔ یعنی ہم یہ کہہ کر دامن نہیں بچا سکتے کہ ہم فقط اپنے اعمال کو سدھار لیں، ہمیں دنیا کو یا سماج کو، ہمیں دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ واضح طور پر یہ بیان کیا جا چکا ہے، بلکہ قرآن مجید بھی اس حوالے سے ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 109، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تم مسلمان بہترین امت ہو جسے خدا نے دنیا کے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، کیونکہ تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی کہ واضح طور پر قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اس بات کا اعلان کر دیا گیا، مسلمان کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے، لیکن کس بنا پر؟ امر و نہیں کی بنا پر کہ یہ مسلمان جو اچھائی کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، یہ مسلمان جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، لہٰذا اس بنا پر خداوند عالم نے بہترین قوم انہیں کہہ کر کے پکارا ہے۔ تو یعنی ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے، جو واجب قرار دیا گیا، جو مقصد امام حسین علیہ السلام ہے، اس مقصد کو بھی ہم آگے بڑھائیں۔ لہٰذا اتنا زیادہ امپورٹنٹ یہ حکم ہے خداوند عالم کا کہ اس کے حوالے سے بہت سی روایات بھی ملتی ہیں، بہت سی حدیثیں بھی ملتی ہیں، اور قرآن کی بہت سی آیتیں بھی اس حوالے سے نازل ہوئی ہیں اور حکم ہمیں دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہاں پر میں ایک روایت کا ذکر کرتی چلوں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول خدا، مجھے ایسے امور کی تعلیم دیجیے جن کے ذریعے میں بہشت کو حاصل کر سکوں، یعنی میں جنت کو حاصل کر سکوں، ایسے امور کی مجھے تعلیم دیجیے۔ اب آپ نے بیان فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایسے 5 اخلاقی دستور جن کی تعلیم رسول اللہ نے اس شخص کو دی، اور نہ صرف یہ کہ اس شخص کو بلکہ اس شخص کے ذریعے سے زمانے تک کی اس پیغام کو پہنچانا مقصد رسول خدا تھا۔ لہٰذا آپ نے 5 اخلاقی دستور کی اسے جو ہے تعلیم دی ہے، جس کے ذریعے انسان جنت حاصل کر سکتا ہے، جس میں سے اولاً آپ عرض کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ بھوکے کو سیر کرو۔ اگر کوئی انسان کسی بھوکے کو سیر کر دے، خداوند عالم اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ دوسرا امر ہے پیاسے کو سیراب کرنا، یعنی یہ دونوں چیزیں ہم دیکھیں کہ اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، کسی پیاسے کو سیراب کیا جائے، تو اس کا بہت بڑا فائدہ انسان کو ملتا ہے کہ اس کے لیے جنت جیسی خوشخبری رکھی گئی۔ اس دنیا سے جب ہم سفر آخرت کا کرتے ہیں، اور جو ہمارا پہلا پڑاؤ ہے برزخ کا، برزخ کی دنیا میں بھی اگر جو عمل انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اس کے حوالے سے 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا، اس میں سے ایک ہے لوگوں کو پانی پلانا، سیراب کرنا۔ یعنی اگر ہماری نگاہوں کے سامنے کوئی اس طرح سے پیاسا ہے، یا ہمیں معلوم ہے کہ فلاں انسان فلاں جگہ پر پیاسا ہے، تو اسے پانی پلانا اتنا زیادہ ثواب رکھتا ہے کہ خداوند عالم اس عمل سے خوش ہو کر اس انسان کو جنت میں جگہ عنایت فرماتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہم اس طرح سے دیکھیں، مشہور واقعہ کہ ایک عورت ہے جو کہ فاحشہ عورت ہے، غلط کاموں میں اس کی زندگی ملوث رہتی تھی۔ ایک مرتبہ اس کا سفر جاری ہے، وہ ایک علاقے سے گزر رہی ہے، بیابان ہے، اور اس جنگل بیابان میں اس کی نگاہ ایک جانور پر پڑتی ہے۔ ایک جانور، ایک کتا ہے، اور جب اس کی نگاہ اس جانور پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ یہ کتا پیاس کی وجہ سے اس کی جو زبان ہے وہ باہر نکلی ہوئی ہے۔ اب اس خاتون نے ایک مرتبہ اپنے قافلے کو روکا، ایک فاحشہ عورت ہے جو غلط کام اپنی زندگی میں انجام دیا کرتی تھی، لیکن اس کے دل میں رحم موجود تھا۔ اسے ایک مرتبہ اس جانور کو دیکھ کر کے رحم آ گیا کہ گرمی کا عالم ہے، اور اس وقت یہ جانور پیاس سے اس عالم میں پہنچ چکا ہے کہ اس کی زبان اس کے منہ سے باہر نکلی ہوئی ہے، اور یہ ہلنا ڈلنا بھی اس کے لیے محال ہو رہا ہے پیاس کے اس اثر کی وجہ سے۔ لہٰذا ایک مرتبہ اس نے اپنے کاروان کو روکا، اپنی کاروان سے نکل کر کے باہر آتی ہے، اس جانور کے پاس آتی ہے، اس کا عالم دیکھا، نگاہوں کو دوڑاتی ہے۔ اب اس کے پاس جو یہ قافلہ جو اس کا جا رہا تھا، اس قافلے میں بھی اس کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا۔ اس نے نگاہوں کو دوڑایا کہ شاید آس پاس کہیں پر پانی مل جائے،
اب جب غور کرتی ہے تو کچھ دور پر ایک کنواں نظر آیا۔ اس کنویں کے قریب جاتی ہے اور جب اس کنویں کے اندر جھانک کر دیکھتی ہے تو پانی موجود تو تھا لیکن بہت زیادہ گہرائی میں۔ اب اس نے نگاہوں کو دوڑایا کہ شاید کہیں پر کوئی رسی، کوئی ڈول وغیرہ موجود ہو۔ نظر آتا ہے کہ وہاں پر ایک ڈول موجود ہے، رسی ہے لیکن بہت چھوٹی ہے کہ جسے اس میں باندھنے کے بعد جب اس نے کنویں میں اس ڈول کو ڈالا ہے تو وہ پانی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ پریشان ہوئی کہ کس طرح سے اس پانی کو نکال کر کے اس جانور کو پلایا جائے اور اس کی جان بچائی جائے۔ اسے وہاں پر کچھ اور نظر نہیں آیا۔ اس خاتون کو اس جانور پر اتنا رحم آیا۔ ایک فاحشہ عورت ہے، ایک بد کردار عورت تھی، لیکن اس کے دل میں رحم اس جانور کے لیے جب پیدا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے بالوں کو کاٹا، بال اس کے بہت لمبے تھے، اس نے اپنے بالوں کو کاٹا اور بالوں کو کاٹ کر اسے رسی نما بنا کر کے اور پھر اس رسی سے جوڑ کر ڈول میں باندھ کر کے کنویں میں ڈال کر پانی کو کھینچا، اور جب پانی باہر آیا اس نے اس جانور کو اس پانی سے سیراب کیا اور اس جانور کی جان میں جان آتی ہے۔ خداوند عالم نے اسی وقت فرشتوں کو حکم دیا، یہ عورت جو کہ پوری زندگی غلط کام انجام دیتی رہی، یہ عورت کہ جو ایک بد کردار لوگوں کے درمیان مشہور ہے، لیکن اس کا یہ ایک عمل میرے نزدیک پسندیدہ ہے کہ اس نے میری ایک مخلوق جو کہ پیاس سے جاں بلد تھا اسے سیراب کیا ہے، لہٰذا اس کی روح کو فوراً قبض کر لو کہ اب اس کے بعد یہ کسی گناہ کو انجام نہ دے سکے۔ اس خاتون کی موت واقع ہوتی ہے۔ اب مشہور جب ہوا، لوگوں کو پتہ چلتا ہے، اچھا بد کردار عورت چونکہ مشہور تھی یہ، لہٰذا کوئی بھی آمادہ نہیں ہے اس کے دفن و کفن کے لیے۔ اللہ نے اس دور میں جو نبی تھے انہیں حکم دیا کہ فلاں مقام پر اس خاتون کا جنازہ موجود ہے، جائیں اور اس کے کفن و دفن کا انتظام کریں۔ ایک مرتبہ نبی نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، بار الہ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک ایسی عورت جو کہ لوگوں کے درمیان بری ہے، بد کردار وہ مشہور ہے، اس کے لیے تیرا یہ حکم آتا ہے کہ اللہ کا ایک نبی اس کی نماز جنازہ ادا کرے۔ خداوند عالم کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اے میرے نبی، بے شک یہ خاتون پوری زندگی بد کرداری میں ملوث رہی، اس کا کردار اچھا نہیں تھا، برے کاموں میں لگی رہی، لیکن اس کا یہ ایک عمل اس قدر پسندیدہ ہے میرے نزدیک کہ اس نے ایک پیاسے کو سیراب کیا، میری ایک مخلوق کو سیراب کیا اور اس کی جان بچائی ہے، لہٰذا میں نے اس کے اس ایک عمل سے خوش ہو کر اس کے پوری زندگی کے گناہوں کو بخش دیا۔ یعنی کہ ہم غور کریں کہ بعض دفعہ جب ہم کسی نیکی کو انجام دیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ نیکی بھلا کس طرح سے فائدہ ہمیں پہنچائے گی۔ ایک چھوٹا سا تو عمل ہے، ایک 5 روپے ہی تو ہیں، کسی فقیر کو ہم دے رہے ہیں، ایک ذرا سی ہیلپ تو ہے کسی کی کر رہے ہیں، اس سے کیا بہت بڑا فائدہ حاصل ہو جانا ہے؟ نہیں، بلکہ ہر ایک عمل، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، نیکی ہو، اسے ہمیں انجام دینا چاہیے، کیونکہ یہ خدا بہترین جانتا ہے کہ ہمارے تمام افعال و اعمال میں کون سے عمل کو وہ پسند کر رہا ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم کسی پر رحم کرنا، اور بالخصوص اس کی بھوک اور پیاس کا خیال رکھ کر کے اس کی مدد کرنے کے لیے اگر کوئی آمادہ ہوتا ہے، خداوند عالم اس سے اس قدر راضی ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو سکتا ہے ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو، کیونکہ خداوند عالم نیت کو بہتر جانتا ہے کہ کس عمل کو کرتے وقت ہم نے اس میں ریاکاری کا دخل نہیں دیا ہے اور کس عمل کو کرتے وقت پورے خلوص کے ساتھ اسے انجام دیا ہے۔ لہٰذا رسول خدا بیان فرماتے ہیں، جب اس شخص نے سوال کیا کہ رسول خدا یا رسول اللہ ایسے امور مجھے بتائیں کہ جس سے میں بہشت کو حاصل کر سکوں، جس میں 2 چیزیں سب سے اولاً آپ نے بیان کی تھیں کہ وہ ہے بھوکے کو سیر کرنا اور پیاسے کو سیراب کرنا، تیسری اہم چیز امر بالمعروف کرو، رسول اللہ بیان فرماتے ہیں امر بالمعروف کرو، اور چوتھی چیز نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو برائی سے روکنا۔ تو یہ تیسری اور چوتھی چیز کی جسے واجب قرار دیا گیا، رسول اللہ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کو بہشت چاہیے، وہ جنت کی تمنا رکھتا ہے، تو اس کے لیے یہاں پر ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرے اور برائی سے روکے۔ اور ہم یہ غور کریں کہ جب ہم کسی کو نیکی کی ہدایت کرتے ہیں یا برائی سے روکنا چاہتے ہیں، جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کسی کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، ہمارا انداز بہترین ہونا چاہیے، ہمارے لہجے میں نرمی ہونی چاہیے، ہماری گفتگو میں وہ اثر ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سامنے والا ہماری اس بات کو یا ہماری دلائل کو سننے کے لیے ایک مرتبہ آمادہ تو ہو۔ اگر اس کے برعکس انسان نیکی کی ہی بات کیوں نہ بھلے لوگوں کو بتانے جا رہا ہو، لیکن اگر سختی کا استعمال کرتا ہے، اس کا لہجہ سخت ہوتا ہے، اس کا انداز، اس کا رویہ سخت ہوتا ہے،
تو وہ پیغام، وہ بات لوگوں تک پہنچ نہیں پاتی، ان کے دلوں میں وہ بات نہیں اترتی ہے۔ اس کے برعکس نرمی سے بات کیا جانا ایک مرتبہ لوگوں کو سوچنے پر آمادہ کرتا ہے کہ کم از کم اتنی نرمی سے اگر انسان گفتگو کر رہا ہے تو اس کی بات کو سن تو لیا جائے، اور جب انسان سنتا ہے تو سوچنے کی منزل پر بھی آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے ایک مثال تاریخ میں موجود ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو ان کے ساتھی تھے ان سے ایک مرتبہ جب جدا ہونے لگے تو انہیں حکم دیا کہ الگ الگ جگہ پر جا کر کے اور دین کی تبلیغ کرو، یہاں تک کہ اپنے 2 ساتھیوں کو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے انطاکیہ میں بھیجا کہ وہاں جا کر کے اور وہاں لوگوں کو تبلیغ کرو، اسلام کے بارے میں بتاؤ، دین کے بارے میں بتاؤ۔ تو لہٰذا اب یہ 2 شخص چلے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں، انطاکیہ پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ پورا خطہ، وہ پورا جو علاقہ ہے وہ گمراہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے، یعنی کہ یہ بت پرستی کرتے ہیں، یہ خدا یکتا کی عبادت نہیں کرتے، یہ بتوں کو مانتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جیسے ہی وہاں پر یہ دونوں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے دونوں نمائندے وہاں پہنچتے ہیں، ان لوگوں نے جب اس چیز کو دیکھا انہیں بڑا غصہ آیا، اور ایک مرتبہ ان لوگوں نے بہت ہی سختی کے ساتھ لوگوں کو اس بات کی مذمت کی کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو بہت غلط ہے اور یہ گمراہی ہے، اس دنیا کا مالک فقط ایک ہے، خدا یکتا کے بارے میں ان لوگوں نے بتانا شروع کیا۔ لیکن جو لہجہ تھا وہ سخت تھا، جو رویہ تھا وہ سخت تھا، اور سختی کے ساتھ کلام کر رہے تھے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے، وہاں کے ماننے والے، ان لوگوں نے انہیں پکڑا اور بادشاہ کے حوالے کیا، اور بادشاہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے دین کے خلاف باتیں کر رہے تھے یہ دونوں، تو انہیں زندان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بات واضح ہے کہ کوئی ایک انسان یا ایک پوری جماعت اگر وہ گمراہ ہو اور وہ اس گمراہی کو یا بے دینی کو یا کسی گناہ کو جب وہ اپنے دین سے جوڑ دیتی ہے تو اسے سمجھانے کے لیے یک بیک انسان اسے سمجھا کر کے اپنی طرف کنونس نہیں کر سکتا، رفتہ دھیرے دھیرے اس کے سامنے اس بات کو رکھنا ہوتا ہے، وہ بھی دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ۔ یعنی ہم کچھ ایسے دلائل پیش کریں کہ سامنے والا اسے سوچنے پر آمادہ ہو جائے، اور ساتھ ساتھ رویہ بہتر ہونا چاہیے انسان کا۔ لیکن اگر اس کے برعکس انسان سختی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کا میسج، اس کا پیغام ان تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ان لوگوں نے گمراہی میں ایک زندگی بسر کی ہوتی ہے اور اس گمراہی کو دین کا حصہ مان چکے ہیں۔ تو لہٰذا انداز یہ ہونا چاہیے تبلیغ کا کہ ہم جب کسی کے سامنے بات رکھ رہے ہیں تو بات میں، ہمارے انداز میں، ہمارے لہجے میں، ہمارے رویے میں نرمی ہونی چاہیے، ہمارے پاس دلائل موجود ہونے چاہیے کہ اگر سامنے والا کچھ اس کے متعلق ہم سے دلیل مانگے تو اس مقام پر ہم دلیل بھی پیش کر سکیں۔ بہرحال لہجہ بہت معنی رکھتا ہے، رویہ بہت معنی رکھتا ہے، نرمی بہت معنی رکھتی ہے جب انسان امر و نہی کی طرف بڑھتا ہے، یعنی اچھائی کی طرف بلاتا ہے کسی کو اور برائیوں سے روکتا ہے۔ لیکن یہاں ان دونوں نے اس کے برعکس سختی سے کام لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں زندان میں ڈال دیا گیا۔ کافی عرصہ بیت گیا، ان دونوں کی کوئی خبر نہیں ملی۔ تو اب جناب شمعون علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، جناب شمعون علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں، انطاکیہ پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں اشخاص، وہ دونوں لوگ تو پہلے دن ہی گرفتار کر لیے گئے تھے اور انہیں زندان میں ڈال دیا گیا۔ لہٰذا انہوں نے داروغہ سے ملاقات کی، جناب شمعون نبی نے، اور اس کے بعد ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اپنی بات کو جب لوگوں تک کے رکھنا تو اس وقت نرمی کا سہارا لینا، اور دوسری بات کہ جب بھی پیغام اس طرح کا تبلیغ کا معاملہ ہو تو ڈائریکٹ تبلیغ کا معاملہ کسی ظالم سے یا کسی پاورفل آدمی سے نہ شروع کر کے بلکہ غریب طبقے سے شروع کرنا چاہیے، یعنی یہ سسٹم بھی نبی بتا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا بہرحال میں تمہاری رہائی کی کوشش کروں گا، وہاں سے نکلتے ہیں، اور جو اس آبادی کا غریب طبقہ تھا پہلے آپ نے اسے چنا ہے تبلیغ کے لیے، یعنی ڈائریکٹ یہ نہیں کہ بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں یا جس کے پاس پاور ہے اس کے پاس جا رہے ہیں۔ ہم دیکھیں جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ پایا جاتا ہے کہ آپ جب قید خانے میں تھے، جب آپ کو قید کیا گیا، آپ نے اس قید خانے کے قیدیوں سے تبلیغ کو شروع کیا، یا اس سے پہلے بھی جو ایک عام طبقہ ہوتا تھا آپ ان لوگوں سے تبلیغ کو شروع کرتے تھے، اور جب قید خانے کے قیدیوں کو اس طرح سے مائل کیا ہے اور اس کے بعد پہنچتے پہنچتے بات اس سے بڑے طبقے تک پہنچتی ہے، یہاں تک کہ بادشاہ تک پہنچتی ہے، یعنی ایک پورا یہ ایک سسٹم ہے کہ ہم ڈائریکٹ جو طاقتور ہے اس کو اگر ہم بتانے
آمادہ ہوتے ہیں تو وہ اپنی اس طاقت کے غرور میں بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوگا، چاہے ہم جتنی بھی نرمی سے بات کو پیش کریں۔ لہٰذا یہاں پر جناب شمعون نبی نے امر و نہی کے لیے ایک سسٹم ہمارے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے غریب طبقے کا انتخاب کیا۔ پہلے اس طبقے کو انہوں نے خداوند عالم کی طرف سے بتائی ہوئی اچھی اچھی باتوں کو ان کے سامنے پیش کیا، دلیل و برہان کے ساتھ پیش کیا۔ یہ طبقہ ایک مرتبہ ان کی نرمی، ان کے اخلاق، ان کی بتائی ہوئی باتیں، ان کا رویہ، یہ سب دیکھ کر متاثر ہونے لگا، اور ایک مرتبہ ان کے دل ان کی طرف جب مائل ہونے لگے، اور جب جناب شمعون نے جان لیا کہ یہ طبقہ اب میری باتوں کو سنتا ہے، سمجھنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، مجھے یہ لوگ اب پسند کرتے ہیں، میری باتوں کو پسند کرتے ہیں، تب اس سے جو تھوڑا اوپر کا طبقہ تھا، ہم مڈل کلاس کہہ لیں، پھر اس لیول پر آ کر کے جناب شمعون علیہ السلام نے ان لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کیا اپنے انداز میں اسی طریقے سے۔ لہٰذا اب وہ طبقہ بھی دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ آپ سے متاثر ہونے لگا، یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچی کہ ایک نیکوکار شخص کچھ ٹائم سے یہاں پر ہے، ہمارے علاقے میں ہے، جو لوگوں کے درمیان اس طرح سے اتنے بہترین اخلاق کے ساتھ اتنی اچھی پیاری باتیں لوگوں کو بتاتا ہے۔ لہٰذا بادشاہ نے انہیں بلایا، بلانے کے بعد ان سے گفتگو کی۔ ان بادشاہ کے ساتھ بھی اب چونکہ بادشاہ کو پہلے سے لوگوں نے ان کی تعریف کی تھی، ایک بہت بڑا طبقہ انہوں نے اپنی طرف کر لیا تھا اپنی باتوں، اپنے رویے اور دلیل و برہان کے ذریعے سے، لہٰذا ان لوگوں نے بھی ان کی تعریف بادشاہ سے کی۔ بادشاہ اب ان پر یقین کر رہا ہے، انہیں بلاتا ہے، اور اس کے بعد میں ان سے جب بات کرتا ہے، ان کی باتوں سے متاثر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میرے پاس ہی رک جائیں۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے اور خواب کی تعبیر ان سے پوچھتا ہے، انہوں نے خواب کی تعبیر بہت بہتر بیان کی۔ ایک مرتبہ یہ خوش ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے بادشاہ کا جو بھروسہ ہے جناب شمعون نبی پر بڑھنے لگا، یعنی امر و نہی کا جو سسٹم ایک بہترین طریقے سے انہوں نے یہاں پر ہمیں بتایا، اس سسٹم کے ماتحت ایک کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب جب اللہ کے نبی نے یہ دیکھ لیا کہ بادشاہ میری باتوں پر یقین کرتا ہے، اسے مجھ پر بھروسہ ہے، اور اب میں جو بات اس کے سامنے پیش کروں گا وہ ایک مرتبہ سوچنے پر آمادہ ہوگا، تو اب انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ 2 قیدی آپ کے زندان میں ہیں۔ کہا کہ ہاں 2 قیدی اس طرح سے کافی وقت سے انہیں قید کیا گیا ہے۔ کہا کہ آخر کس بنا پر؟ کہا کہ وہ ہمارے دین کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اچھا، اب تک کے جناب شمعون نبی جو بھی باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں دین کی، لیکن ڈائریکٹ یہ ان لوگوں کے درمیان ابھی خدا یکتا کے اعتبار سے کھل کر کے باتیں انہوں نے نہیں پیش کی، کیونکہ یک بارگی بتانا یہ لوگ یقین نہیں کرتے، اس لیے رفتہ رفتہ ان باتوں کی طرف لا رہے تھے۔ لہٰذا بادشاہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے خداؤں کے خلاف ہے، لہٰذا ہم نے انہیں قید کر دیا۔ کہا انہیں بلایا جائے۔ ان لوگوں کو لایا گیا۔ اب وہ لوگ تو جناب شمعون کو پہچانتے تھے، لیکن دونوں نے اس بات کو چھپائے رکھا۔ اب ان دونوں کے سامنے ایک سوال کیا جناب شمعون نبی نے کہ یہ بتاؤ کہ تم کس خدا کی پرستش کرتے ہو، کس خدا کی تبلیغ کرنے آئے تھے، کس خدا کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے تھے؟ یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم خدا یکتا کی پرستش کرتے ہیں، وہ خدا جو ایک ہے، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی نے کہا اچھا تمہارا خدا کیسا ہے؟ کہا وہ رب الکائنات ہے، وہ رب الکائنات ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے، رب ہے۔ کہا کہ اچھا کیا خدا تمہارا اس میں اتنی طاقت موجود ہے کہ جو دعا تم کرو اس سے وہ تمہاری اس دعا کو قبول کر لے؟ ایک مرتبہ ان دونوں نے کہا بے شک ہمارا پروردگار عالم اتنا طاقتور ہے کہ اگر ہم اس سے دعا کریں گے وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب شمعون نبی کہتے ہیں کہ اچھا کیا تمہارے خدا سے اگر تم یہ دعا کرو کہ بیمار انسان جو ہے، مریض ہے جو، یا جسے کوڑھ کا مرض ہے، یا جسے برس کا سفید داغ کا مرض ہے، ان کے لیے بھی اگر تم دعا کرو گے تو کیا وہ شفا یاب ہو جائیں گے تمہارے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے سے؟ یہ دونوں کہتے ہیں بے شک میرا خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے پھر دعا کرو۔ ایک شخص کو لایا گیا کہ جو برس کے مرض میں مبتلا تھا، اور لانے کے بعد میں اب ان دونوں نے ہاتھوں کو بلند کیا، خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کی۔ کچھ ہی لمحات میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص جو مریض تھا وہ شفا یاب ہو گیا۔ جناب شمعون نبی کہتے ہیں کہ یہ تو میرے لیے بھی ممکن ہے، میں بھی مریضوں کو شفا دے سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک اور بیمار کو، جناب شمعون نبی نے اس بادشاہ کے سامنے اس معجزے کو ظاہر کیا اور اسے شفا عطا کی۔ اب یہاں پر جناب شمعون نبی نے اگلا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہارا خدا مردہ بھی زندہ کر سکتا ہے؟ اس میں اتنی طاقت ہے؟ ان دونوں نے کہا بے شک میرے پروردگار عالم میں اتنی قوت و طاقت ہے کہ وہ مردے کو بھی زندگی دے سکتا ہے۔
کہا کہ پھر دعا کرو. کہا کہ ٹھیک ہے، کس مردے کو زندہ کرنا ہے؟ بادشاہ سے شمعون نبی نے پوچھا. بادشاہ ایک مرتبہ سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ میرا بیٹا کچھ وقت ہوا کہ اس دنیا سے گزر گیا اور میں اس کے فراق میں بہت پریشان رہتا ہوں، لہٰذا اگر واقعاً یہ ممکن ہے تو ٹھیک ہے، میرے جوان بیٹا جو میرا مر گیا تھا، میرے جوان بیٹے کو زندہ کر دو. کہا اس کی قبر کے پاس لے چلیں. اس کی قبر کے پاس آتے ہیں یہ دونوں اشخاص، اور ساتھ میں جناب شمعون نبی نے بھی دعا کے لیے خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا. اور جب خدا سے ایک مرتبہ دعا کی ہے، وہ قبر کھلتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، بادشاہ کا جوان بیٹا زندہ ہو کر اٹھ بیٹھتا ہے اور بڑی ہی پریشانی کے عالم میں اٹھ کر بیٹھتا ہے. بادشاہ حیران، آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک مردہ زندہ ہو جائے. اس نے اپنے بیٹے کو قریب بلایا، گلے سے لگایا اور رو رو کر کہتا ہے بیٹا یہ پریشان کیوں نظر آتے ہو؟ بیٹے نے کہا کہ دراصل جب سے میری موت ہوئی اور مجھے دفنایا گیا اس وقت سے میں وحشت میں تھا، میں پریشان تھا، لیکن آج میں نے 3 لوگوں کو دیکھا جن کے ہاتھ دعا کے لیے میرے حق میں بلند تھے، کہ جو میرے لیے دعا کر رہے تھے، میری زندگی کے لیے دعا کر رہے تھے. ان 3 لوگوں کا میرے حق میں دعا کرنا کہ خدا نے اس دعا کو قبول کر لیا اور مجھے زندگی عطا فرمائی. بادشاہ حیران ہو کر کہتا ہے ان تینوں کو دیکھ لوگے تو پہچان لوگے؟ کہا بے شک. بادشاہ نے ان تینوں کی طرف اشارہ کیا. وہ شخص کہتا ہے، وہ نوجوان کہتا ہے بے شک یہی تینوں تھے جنہیں میں نے اس وقت دیکھا اس دنیا میں. ان کے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے انہیں دیکھا کہ انہوں نے میرے حق میں میری زندگی کے لیے دعا کی. بس اتنا ہونا تھا کہ ایک مرتبہ بادشاہ کہتا ہے واقعاً تمہارا رب سچا ہے، تمہارے رب نے جو دین اسلام بھیجا، جو دین بھیجا وہ دین سچا ہے. لہٰذا یہاں پر جناب شمعون نبی نے بھی واضح کر دیا کہ خدا یکتا کی ہی پرستش انسان کو نجات دے سکتی ہے. وہ بادشاہ ایک مرتبہ ایمان لے آتا ہے. جب بادشاہ ایمان لے آیا تو اس کے جو وزیر تھے، منسٹرز تھے، جو اس کی فوج تھی، جو اس کی رعایا تھی، وہ پورا علاقہ ایمان لے آتا ہے. یعنی ایک سسٹم کے ماتحت امر بالمعروف کرنا، نہیں انل منکر کرنا اس طرح سے انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے کہ اس ایک انسان کی تبلیغ کے ذریعے اگر وہ تبلیغ پر اثر ہو اور اس تبلیغ کا ایک نظام بنا کر کے انسان آگے بڑھتا ہے تو اس طرح سے لوگوں کو ایمان کی طرف لے آیا کرتا ہے. بے شک کیوں نہ ہو یہ دین اسلام کی وہ خوشبو ہے کہ جو لوگوں کو آمادہ کرتی ہے. 5 چیزیں رسول نے بیان کی تھی اور 5ویں چیز تھی کہ اگر یہ چاروں انسان انجام نہ دے سکے تو خاموش رہے اور خداوند عالم کی عبادت میں لگا رہے. یقیناً پروردگار عالم نے جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا اس کے لیے بہت سی قربانیاں نبیوں نے بھی دی ہیں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے. آج 8 محرم ہو گئی. 8 محرم کی وہ تاریخ کہ جب ماتم ہے اس عظیم شخصیت کا غم منایا جانا ہے، ان کے مصائب کو پیش کرنا ہے جنہیں زمانہ باب الحوائج کہتا ہے. حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام. بے شک بڑی آس اس لشکر امام حسین کو مولا عباس کی ذات گرامی سے تھی. مولا عباس علیہ السلام سے آج بھی ہم دیکھیں 1400 برس بیت گئے، لیکن اگر ہم اپنی حاجتوں کو مولا عباس کے حضور رکھ دیتے ہیں، مولا عباس ان حاجتوں کو قبول فرماتے ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ نے باب الحوائج قرار دیا ہے. حاجتوں کا در ہیں آپ کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے. آپ سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا ملتا ہے، آپ سے بے کسوں کی آس جو ہے بندھتی ہوئی نظر آتی ہے. اور کیوں نہ ہو یہ خدا نے بہترین مقام و منزلت مولا عباس علمدار علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے. آپ کو سلطان وفا کہا جاتا ہے نا، وفا کا سلطان. اور کیوں نہ کہا جائے، جیسی وفا کی نظیر آپ نے پیش کی ہے دنیا میں ایسی مثال نہیں پائی جاتی. بے شک امام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ لوگ پیش کرتے ہیں. مولا عباس نے اپنی جان کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بھی آقا حسین کے لیے قربان کر دیا. حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام پر ہمارا لاکھوں سلام ہو. بے شک مولا سلطان وفا ہے نا، جناب ام البنین سلام اللہ علیہا نے بچپنے میں ایک وعدہ لیا تھا، اے میرے لال مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کبھی بھی امام حسین امام حسن کو بھائی نہ کہو گے، ہمیشہ آقا کہہ کر کے پکارو گے. مولا عباس نے ایک سوال کیا تھا، اماں کیا وہ میرے بھائی نہیں ہیں؟ جواب یہ ملا کہ بے شک تمہارے بھائی ہیں، لیکن وہ فاطمہ الزہرا کی اولاد ہیں
اور تم میری اولاد ہو، میں کنیز فاطمہ زہرا ہوں، اور کنیز کا بیٹا وہ اس انداز سے فاطمہ زہرا کے بیٹوں کو بھائی کہے، یہ وفا نہیں کہتی، بلکہ آقا کہہ کر کے پکارا کرو۔ مولا ابو الفضل عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تک کہ آپ کی زندگی رہی مولا حسن امام حسین کو ہمیشہ آقا کہہ کر کے پکارا، شہزادیاں کہہ کر کے پکارتے تھے، بہن نہ کہتے تھے۔ یہ وفا کی دلیل ہم دیکھتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام نے جب یہ قافلہ اپنا شروع کیا، مولا عباس ساتھ ساتھ آئے۔ کربلا میں مولا عباس موجود ہیں، یہاں تک کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے تمام مناظر آتے رہے۔ قحط آب ہوا، پانی بند کر دیا گیا، خیموں سے العطش کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ مولا عباس علمدار کو ایک مرتبہ اجازت چاہیے کہ جنگ کی مل جائے، لیکن اجازت نہ ملی۔ جب اجازت نہ ملی، ایک مرتبہ آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، آقا آپ نے جنگ کی اجازت نہیں دی، کم از کم پانی لانے کی اجازت دے دیجئے، بچوں کی صدائے العطش بلند ہے۔ ایک مرتبہ اجازت ملی، مولا عباس علمدار نے مشکیزہ لیا، جناب سکینہ نے بچوں کو در خیمہ پر جمع کیا، اے بچوں یہاں پر آمادہ ہو، میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے، تم دعا میں دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ مولا عباس علمدار ایک مرتبہ رخصت ہوتے ہیں، جب آگے بڑھتے جاتے ہیں وہاں فرات پر پہرا ہے، لیکن ہیبت عباس علمدار ایسی تھی، فوج نے بھاگنا شروع کیا۔ فرات کے قریب مولا عباس پہنچتے ہیں، مشکیزے کو بھرا ہے، لیکن اللہ اللہ وفائے عباس کہ آپ نے پانی نہ پیا، بلکہ مشکیزے میں پانی بھر کر لے کر چلے ہیں، دل ہی دل میں دعا کر رہے ہیں بار الہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ لیکن ایک مرتبہ دشمن کی فوج کی جانب سے تیروں کی بوچھار ہونا شروع ہوتی ہے، مشکیزہ چھد گیا، پانی بہ گیا۔ مولا عباس علمدار ایک مرتبہ وہ آس ٹوٹ گئی بچوں کی کہ جو مولا عباس سے ان لوگوں نے کی تھی۔ ایک مرتبہ مولا عباس کے قریب دشمن آیا اور اس نے دھوکے سے گرز سر پر مارا، ایک ظالم نے بازوؤں پر وار کیا، بازو بھی قلم ہو گئے۔ مولا عباس جب زین سے زمین پر آئے ہیں، ہم وہ لمحہ تصور کریں کہ جب بھی کوئی شہید بلندی سے گرتا تھا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا۔ مولا عباس علمدار جب بلندی سے گرے ہیں، ہاتھ موجود نہیں تھے کہ جس کا سہارا لیتے۔ یہاں مولا عباس کا مقتل پر گرنا کہ یزیدی فوج میں ایک آواز بلند ہوئی، علی کا بدلہ جس سے بھی لینا ہے وہ عباس کے ذریعے سے لے لے۔ ادھر مولا حسین چلے، اب جب پہنچے ہیں قریب، دو کٹے بازو نظر آتے ہیں، بازوئے عباس کو سینے سے لگائے آگے بڑھتے ہیں، صدا دیتے جاتے ہیں، کہاں ہو میرے عباس، صدا دو۔ مولا عباس کی صدا آتی ہے، قریب مولا عباس کے مولا حسین پہنچے، بھائی کو سینے سے لگایا، کسی کے بھی جنازے پر آ کر مولا حسین نے یہ جملہ نہیں کہا جو مولا عباس کے قریب آ کر کہا، بھیا تمہارے مرنے سے میری کمر جھک گئی۔ مولا عباس کے قریب آتے ہیں، مولا عباس وصیت کرتے ہیں، آقا میری ایک وصیت ہے، میں نے وعدہ کیا تھا سکینہ سے کہ میں پانی خیمے تک پہنچاؤں گا، لیکن آقا میں پانی نہ پہنچا سکا، میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ مولا حسین نے وعدہ سنا ہے، کہا عباس تمہارے وعدے کو پورا کیا جائے گا، میری بھی ایک خواہش پوری کر دو، تم نے سوائے آقا کی کبھی مجھے کچھ نہ کہا، جاتے جاتے ایک التجا کرتا ہوں، اے عباس مجھے بھائی کہہ کر پکار دو۔ مولا عباس علمدار فرماتے ہیں، اے آقا ماں ام البنین سے وعدہ کیا تھا، کس طرح سے آقا کہہ دوں۔ ایک مرتبہ سرانے سے صدا آتی ہے، اے عباس تم فقط ام البنین کے نہیں، مجھ فاطمہ زہرا کے بھی بیٹے ہو، میں اجازت دیتی ہوں حسین کو بھائی کہو، یہاں بھائی کہنا تھا، روح جنت کو پرواز کر گئی۔ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔